السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ریاض الصالحین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کا سبق۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مان بن یزید بن اخنس، تینوں صحابی ہیں، مان ان کے والد یزید اور ان کے آگے والد اخنس۔ تو حضرت مان کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کچھ صدقہ دینے کے لیے دینار مسجد نبوی میں ایک آدمی کے پاس یعنی کہ ان کے سپرد کر دیا کہ بھی کوئی مستحق آئے تو دے دینا۔ تو کہتے ہیں میں گیا تو میں نے وہ لے لیے۔ تو جب میں گھر آیا تو والد صاحب کو پتہ لگا تو یہ تو دینار یہ لے آیا ہے۔ تو وہ مجھ سے جھگڑنے لگے کہ میری نیت تو نہیں تھی تمہیں دینے کی۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے اپنا اس جھگڑے کا فیصلے کے لیے، تو آپ نے سارا کچھ سن کے فرمایا لَکَ مَا نَوَیْتَ یا یزید، باپ کو کہا ہے یزید جو تیری نیت تھی تجھے مل گیا، تو نے صدقہ کرنا تھا، صدقے کا ثواب تجھے مل گیا۔ وَلَکَ مَا أَخَذْتَ یا مان، اور مان جو تو نے لیا یہ تیرا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نیت صحیح ہو تو بندے کی خواہش کے خلاف بھی کسی کے پاس چلا گیا ہے تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بے شک باپ بیٹا ہے، لیکن اگر شرعی مسئلے میں کوئی بحث ہو گئی تو حاکم وقت یا عالم دین کے پاس جا کے اپنا مسئلہ حل کروائے، اس میں کوئی باپ کی نافرمانی یا گستاخی نہیں ہے۔ اسی طرح نیت کے باب میں ہی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ صلاۃ الرجل فی جماعت، ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور دوسرا بندہ اپنے گھر میں یا بازار میں پڑھتا ہے، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو 20 درجے اور بعض روایتوں میں 25، 26 اور 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسجد میں آتا ہے، نیت صرف نماز ہے تو اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، تو اس کے ایک قدم اٹھانے سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں، جو قدم اٹھاتا ہے مسجد کی طرف جانے کے لیے، اور ایک گناہ اس کا گر جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ مسجد میں جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِ، جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي تَحْبِسُ، کیونکہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کے اندر ہی شمار ہوتا ہے، کیونکہ اسے بٹھائے ہوئے جماعت کا وہ انتظار کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نماز کے اندر ہی شمار ہوتا ہے، بے شک وہ دعا مانگ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ویسے بیٹھا ذکر کر رہا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يَصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ، تم میں سے کسی ایک کے اوپر پھر فرشتے درود پڑھتے ہیں، دعا بھیجتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے۔ اور فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ارحم، اللہم ارحمہ، اللہ اس پہ رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہم تب علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر، جب تک وہ کسی کو اذیت نہیں دیتا اور جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ یعنی کہ بے وضو کے لیے یا مسلمان کو تکلیف دینے والوں کے لیے فرشتے دعا نہیں کرتے، جب تک اس کا وضو قائم رہتا ہے اور وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا زبان یا ہاتھ کے ساتھ، تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح نیت کے ساتھ نماز پڑھنے، مسجد میں جانے اور صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں احادیث میں یہی سبق ہے۔